میرے چینل توحید و سنت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تصد حاجته ومن أنزلها بالله عز وجل آتاه الله برزق عاجل أو موت عاجل أو كما قال عليه السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تنگ دستی لاحق ہو، جس شخص کو تنگ دستی یعنی محتاجی، غربت، فقیری لاحق ہو، ہاتھ تنگ ہو، اس کا معاش تنگ ہو، اور وہ اسے دور کرنے کے لیے انسانوں کے پاس جائے، یعنی کسی کو کہے بھائی یار یہ میری ضرورت پوری کر، یا مجھے کچھ پیسے دے، یا مجھے فلانی چیز دے، یا یہ کر وہ کر، یعنی مانگے، سوال کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان قمینا الا تصد حاجتہ، تو ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو، تو ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کتنا معیوب سمجھ رہے ہیں، پسند نہیں کر رہے، سوال کیا جائے، کسی سے مانگا جائے، ہاتھ پھیلایا جائے۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ دینے والے کا، اور جو لے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی بندے کو دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر تنگ دستی ہو، ہاتھ تنگ ہو، کوئی ضرورت ہو پوری نہ پڑتی ہو، تو پھر کرے کیا؟ اگر مانگنا نہیں تو وہ بات بھی آگے بتائی۔ فرمایا وَمَنْ أَنزَلَهَا، اپنی ضرورت کو اللہ کے پاس لے جائے۔ کوئی ضرورت اس کے لیے ہاتھ تنگ ہوا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ جیسے بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے پاس اپنی ضرورت لے گیا ہے، اور اسی سے حاجت روائی کا طالب ہوا ہے کہ تو ہی کرے گا میرا کام۔ تو حضور نے فرمایا آتاہ اللہ برزق عاجل، اللہ کے پاس اپنی حاجت لے کے جانے والا
اللہ یا تو اس کو دنیا میں ہی رزق دے دے گا، او موت عاجل، یا اپنے پاس بلا لے گا اور وہاں پہ نعمتوں سے نوازے گا۔ یعنی اس حدیث میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ ہے توکل کی تعلیم، کہ بھروسہ اپنے جیسے انسانوں پہ نہ رکھو جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ بندہ قوم مالدار نہیں دیتا کون، یہ فرق ہے اپنے جیسے انسانوں میں اور اللہ میں، کہ ان سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں اور اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں اور اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی ہر ضرورت خدا کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ اسی کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، اور اپنے جیسے انسانوں پہ بھروسہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ مسکین نہیں ہے جو ایک ایک روپیہ در در سے مانگتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ مسکین نہیں، مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں کہ میری عزت نفس نہ خراب ہے۔ عزت نفس بڑی چیز ہے، وہ جو چیز لینا چاہتا ہے نا بندہ وہ چھوٹی ہے، وہ چھوٹی چیز لینے کے لیے بڑی چیز دے رہا ہے۔ بڑی چیز تو عزت نفس تھی، چھوٹی سی چیز کے لیے اپنی عزت خراب کر دی، سوال والا عیب لگا دیا اپنے ساتھ۔ کبھی ایسا نہ کیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہ جوتی کا تسمہ کیوں کہا؟ سب سے ادنا چیز، چھوٹی اس کی کیا حیثیت ہے جوتی کے تسمے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی تمہیں ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے در ہاتھ کسی کے در پہ نہ پھیلاؤ، کیونکہ کوئی نہیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ سوال جو ہے آج کل تو پیشہ بن چکا ہے نا، باقاعدہ ایک اسپیشل ہمارے ملک میں ایک، بلکہ سب سے منافع بخش پیشہ جو ہے ہمارے ملک میں وہ یہی مانگنا ہے۔ پینے منگتے بڑھ جاؤ، ان کو پتہ ہے سارا دن دھکے کھا کے کیوں ملنا ہے، ادھر سے جناب اپنا فن دکھاؤ اور دھاڑیاں کھڑی کرو، روزانہ جتنی محنت کرو اتنا زیادہ ملے گا۔ فن بن چکا ہے پیشہ۔ آپ دیکھتے ہیں بازار میں سارا دن پوری کسی دکان پہ کھڑے ہو، 3-4 ادھر سے آ جاتے ہیں، 3-4 ادھر سے آ جاتے ہیں، اور وہ نوجوان لڑکیاں ہیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس طرح تو بڑی برائی پھیل سکتی ہے، پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ سخت ناقص۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر مانگتا ہے
اور قیامت والے دن پھر وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم سے گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھایا جائے گا سزا کے طور پر۔ ایک صحابی تھا، ایک نوجوان تھا، وہ آیا حضور کے پاس، مجھے کچھ دے دے، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے اسے دیکھا کرتے کہ یہ مانگ رہا ہے لیکن ہے تو نوجوان، ٹھیک ٹھاک ہے، نہ کوئی مجبوری، نہ کوئی مطلب معذوری، نہ کوئی ایسا معاملہ، نہ کوئی بیماری، ٹھیک ٹھاک ہے، صرف غربت کے ہاتھوں تنگ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کس راہ لگ گئے ہو مانگنے کے لیے؟ دے تو میں دیتا ہوں، میں نے دینے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ پھر تم مانگتے ہی رہو گے ساری زندگی؟ فرمایا میں دیتا تو ہوں لیکن بات میری پھر ماننی ہے، جا ان پیسوں کا کلہاڑا خرید کے لے آ۔ بازار میں بھیجا، وہ لے آیا کلہاڑا خرید کے۔ اب سنیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر دستہ لگایا، کلہاڑی کا دستہ خود حضور نے لگایا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا یہ لے اور نکل جا جنگل کی طرف، لکڑیاں کاٹ کے مزدوری کر، اور 15 دن سے پہلے مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ یہ حضور نے فرمایا 15 دن سے پہلے مجھے یہاں نظر نہ آنا، چل مزدوری کر۔ واپس آیا نا جب 15 دنوں کے بعد، تو چونکہ دعا بھی تھی پیچھے حضور کی اور دستہ بھی حضور کے ہاتھ کا لگا ہوا، برکت بھی تھی اور اس کی محنت بھی، مزدوری بھی تھی، اللہ نے اسے اجر دیا، بدلہ دیا، محنت رنگ لے کے آئی، واپس آیا تو اچھے خاصے پیسوں کا مالک بن کے آیا۔ تو حضور نے اگر کسی کو مانگتے دیکھا ہے نا تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، الٹا آپ نے حوصلہ شکنی کی اور اسے کام پہ لگایا۔ یہ کیا ہے کہ بندہ ضرورت ہو تو ہاتھ پھیلائے مجھے دے، کس کس سے مانگو؟ عزت تو خراب ہو جاتی ہے۔ مانگنا کوئی اچھی بات ہے، یہ عیب ہے اور بہت بڑا ہے۔ عزت دار بندے کے لیے تو پانی پانی ہو جاتا ہے کسی کے سامنے مانگتے وقت، عزت دار بندہ۔ اور اگر نہ رہے شرم و حیا، عزت تو اضافہ تک الحیا ففعل ما شئت، اگر حیا نہیں ہے تو پھر کر جو مرضی ہے، پھر تیرے پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ حیا شرم نہیں رہی۔ بات تو بندہ اس کو کرے جس میں حیا شرم ہے۔ تو یہ حیا شرم لوگوں میں مٹ چکا ہے اور باقاعدہ انہوں نے پیشہ بنا دیا۔ تو آپ بھی مانگنے والوں کی پیشہ ور ہے، مانگنے والے ان کی حوصلہ افزائی نہ کیا کرے، ان کو نہ دیا کرے۔ آپ کہتے ہیں 10 روپے ہی تو ہیں، کہہ رہے یار مانگ رہا ہے کہ صرف تیرے 10 نہیں، ابھی تجھ سے لے کے جو تیرے ساتھ دوسرا بندہ کھڑا ہے اس کو بھی کہے گا وہ جیب میں ڈال کے دیں، اس کی جیب بھری ہوئی ہے، اس کے نیچے پتہ نہیں کیا کہ اس نے کتنی جیبیں لگا رکھی ہیں اور وہ بھری ہوئی ہیں۔ بڑے عجیب عجیب حالات ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھی مائی ہے اور وہ بڑی بہترین نئی گاڑی کے اندر ہے، اس نے گاڑی کھڑی کی ہے اور وہ مارکیٹ میں دکان ہر دکان پہ جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے واسطے مجھے دے دو پیسے، میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، میرے پاس پیسے۔ اور یہ نہیں کہ کسی ایک نے دے دیے، پیٹرول تو چلو 100-200 کا تو کسی نے دے دیے ہوں گے 500 میں چل، پیٹرول تو پہلے معاملے میں ہی حل ہو گیا نا، لیکن وہ پھر رہی ہے پوری مارکیٹ، ہر بندے کو کوئی بہانہ لگاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ بوڑھی بھائی ہے، عمر رسید ہے، ماؤں جیسی ہے اور گاڑی پہ ہے، عزت والی ہے،
کھاتے پیتے گرانے کی ہے، کوئی منگتی نہیں، گاڑی ہے اس کے پاس، چلو مجبوری ہو جاتی ہے بندے کے پاس، کہیں گھر رہ گئے ہوں گے پیسے تو ہر بندہ دے رہا ہے 500، اور وہ بھی مانگ بھی پیٹرول کے رہی ہے جو کہ 200 300 500 سے نیچے دے ہی کوئی، وہ 10-20 تو ہے نہیں، وہ تو 500 1000 مل رہے ہیں، اور وہ جناب گاڑی لگا رہی ہے، باقاعدہ نئی گاڑی پہ آئی ہوئی ہے اور گاڑی لگا رہی ہے۔ ایک بندے نے اسے پکڑ لیا، پھر اس نے وہ اس کی ویڈیو کلپ لگائی، وہ خبروں میں بھی چلتا رہا 2 دن پہلے۔ یہ حالات ہیں، گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں معذور جگہ جگہ پہ ٹھیے لگا کے، یہ جو معذور ہوتے ہیں یہ کیسے آ جاتے ہیں یہاں؟ یہ جو یہاں بیٹھا رہا ہے 3-4 دن ایک بندہ مسجد کے ساتھ، اس سے میں نے پوچھا وہ کہہ رہا میں بکر کا ہوں، وہ بکر ہی تھے میں آ گیا، وہ تو ٹور ہی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، وہ باقاعدہ گئے باقاعدہ پورا ایک نظام ہے، بندوں نے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے معذور بندے، اور ان کو وہ ٹوڑیوں گاڑیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں بٹھا کے آتے ہیں اپنی جگہ پہ، اور رات جب اندھیرا پڑتا ہے اور لوگ اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں تو وہ رات لے جاتے ہیں واپس، صبح روشنی سے پہلے وہیں بٹھا جاتے ہیں۔ لوگ اس تحقیق میں پڑھتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں آیا کیسے اور گیا کیسے، بس دن جھاڑی لگ رہی ہے 10,000 15,000 20,000 اور وہ موجیں کی جا رہی ہیں اور پیشہ چلایا جا رہا ہے، اور اس طرح انہوں نے کئی رکھے ہوئے، ایک نہیں بہت سارے رکھے ہوئے، اور ان کو سپلائی سے مطلب صبح وہ پک اینڈ ڈراپ ان کا سارا نظام بنایا ہوا، لے بھی جاتے ہیں لے بھی جاتے ہیں۔ بہرحال جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مانگنا، اب دیکھیں تو حضور اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو، یعنی اس کی ضرورت پوری نہیں ہونی چاہیے کسی بندے سے مانگنے والے سے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر کوئی سخت مجبوری میں مانگ رہا ہے تو پہچان تو بندے کو ہو ہی جاتی ہے اتنی کا مسئلہ، تو چلو اس کے ساتھ آپ کر دیتا ہوں کہ کسی مانگنے، یہ تو تعلیم یہ ہے نا کہ مانگو نہیں، وہ دوسری تعلیم بھی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ضرورت کے لیے کہتا ہے تو پھر اس کی مدد بھی کرو، وہ الگ تعلیم ہے، یہ الگ تعلیم ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ مانگو نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کسی واقعتاً صحیح حقدار اور صحیح ضرورت مند اور مجبور بندے نے مانگ لیا، ہیلپ مانگ لی، تو پھر اب اگر وہ حقیقی اور صحیح ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا بھی پھر ہمارے اوپر ضروری ہے، پھر ہم کریں گے۔ اور یہ پہچان بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ کون پیشہ ور ہے اور کون صحیح حقیقی۔ کہ بازاروں میں جو پھر رہے، مارکیٹوں میں، روڈوں میں، یہ تقریباً سارے 90% ان میں سے پیشہ ور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی صفت نصیب فرمائے اور اپنی ذات کا ہی سوالی اور پختہ بنائے۔